إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قابل احترام صدر اجلاس باوقار علماء معزز طلاب علم حاضرین مجلس اور باعزت خواتین ملت، قابل تعریف یہ اقدام ہے جو ابنائے جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کی طرف سے لیا گیا۔ زکوٰۃ سے متعلق جو تفصیلات لوگوں کے درمیان آنی چاہیے تاکہ وہ ایک ایسی عظیم عبادت جو کہ ارکان اسلام میں سے تیسرا بڑا اہم رکن ہے، اس کو صحیح طور پہ کما حق ہو ادا کر سکیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں یا اس مجلس میں مجھے دو عنوانوں پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایک تکمیلی عنوان ہے جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ جانوروں پر زکوٰۃ کے تعلق سے شریعت نے کیا تفصیل بتائی ہے، اور دوسرا مصارف زکوٰۃ میں سے 4 مصارف کے تعلق سے کچھ مختصر باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے جن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کا ایک کافی حصہ فضیلت الشیخ کے امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تجارت کے اموال سے متعلق فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمد مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے کچھ ذکر کریں گے۔ جانوروں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جن جانوروں کا نص سے ثبوت ملتا ہے انہی جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جن جانوروں کے تعلق سے نص میں کوئی ذکر نہ ہو ان جانوروں پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ان جانوروں کو تجارت کے لیے رکھا جائے، اور جب تجارت کے لیے رکھا جائے تو عروض التجارہ کے اعتبار سے، اموال تجارت کے اعتبار سے زکوٰۃ دوسرے طریقے سے ان پہ واجب ہو سکتی ہے۔ اور جن جانوروں کا ذکر عام طور پر قرآن و حدیث میں آتا ہے وہ 3 قسم کے جانور ہیں۔ ایک ہیں اونٹ، دوسرے ہیں گائے اور بیل، اور تیسرے ہیں بکرے اور مینڈھے، بہیمۃ الانعام۔ انہی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان تینوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی کہ کتنے جانوروں پر کتنے جانور بطور زکوٰۃ نکالے جائیں گے۔ اور ان جانوروں پر زکوٰۃ کے تعلق سے ایک اور مزید اہم شرط یہ ہے کہ ان جانوروں پر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب وہ خود سے چرنے والے جانور ہوں، یعنی باقاعدہ چارہ خرید کر کے لا کے کھلایا جاتا ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ان کو لے جایا جاتا ہے، وہ خود سے اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر کے اپنا چارہ لے کر کے چر کے آ جاتے ہیں تو ان پر کوئی زکوٰۃ، انہی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، السائمہ جسے کہا جاتا ہے۔ اگر ایسے جانور ہیں جن کو چارہ کھلایا بھی جاتا ہے، چارہ چر کے بھی آتے ہیں، تو اس میں غالب جو ہوگا اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ فتوے کے اعتبار سے کیا جائے گا، علماء کے سامنے مسئلے کو پیش کر کے اس کا حکم لیا جاتا ہے۔ جہاں تک جانوروں میں اونٹوں کی زکوٰۃ سے متعلق ہے تو دیکھیں جس کسی کے پاس 1 سے لے کر کے 4 تک اونٹ ہو تو 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہی 5 اونٹ ہو جائیں تو 5 سے لے کر کے 9 اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، اور اگر وہی اونٹ 10 ہو جائیں تو 10 سے لے کر 14 تک 2 بکریاں دی جائیں گی۔ وہی اونٹ اگر 15 سے لے کر کے 19 تک ہو جائیں تو 3 بکریاں دی جائیں گی۔ وہی اونٹ اگر 20 سے لے کر کے 24 تک ہو جائیں تو ان اونٹوں پر 4 بکریاں بطور زکوٰۃ پیش کی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سائمہ ہو، خود سے چرنے والے اونٹ ہو، اور ان پر 1 سال گزرے۔
ان پر 1 سال گزرے، یعنی ان اونٹوں کی ملکیت پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر اونٹ 25 ہو جائیں تو 25 سے لے کر کے 35 تک اگر اونٹ ہوں تو ایک اونٹ بنت مخاض جسے کہا جاتا ہے، بنت مخاض کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو 1 سال کا ہو کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، جس کا 1 سال مکمل ہو چکا ہو، تو 25 سے 35 تک اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو ایک اونٹ زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا۔ اور اگر وہی 36 اونٹ سے لے کر کے 45 تک ہو تو ایک بنت لبون اونٹ دیا جائے گا۔ بنت لبون کہتے ہیں اس اونٹ کو جو 2 سال مکمل کر چکا ہو۔ اور اگر وہی 46 سے لے کر کے 46 سے لے کر کے 60 اونٹ تک اگر ہوں تو اس میں ایک حقہ دیا جاتا ہے۔ حقہ کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جو 3 سال کا ہو چکا ہو۔ اور اگر وہی 61 سے لے کر کے 75 اگر اونٹ ہوں، 61 سے لے کر کے 75 اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو اس پر ایک جذع دیا جاتا ہے۔ جذع کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کے 4 سال مکمل ہو چکے ہوں۔ اور اس کے بعد 76 سے لے کر کے 90 اگر اونٹ ہوں تو اس میں 2 بنت لبون ہوں گے 45 کے اعتبار سے۔ اور اگر 90 پر 1 سے لے کر کے 120 تک اونٹ ہوں تو اس پہ 2 حقے ہوں گے، یعنی 60 کے اعتبار سے۔ اسی اعتبار سے دیکھیں جیسے جیسے اونٹ بڑھتے جائیں گے ہر 40 پر 1 بنت لبون کا اضافہ ہوگا، ہر 40 پر 1 بنت لبون کا اضافہ ہوگا، اور ہر 50 پر 1 حقے کا اضافہ ہوگا۔ یہ اونٹوں کی زکوٰۃ کی اپنی تفصیل ہے۔ جہاں تک گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو دیکھیے اگر کسی کے پاس 29 گائے ہیں، 20 پر 9 29 گائے ہیں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہی 30 کی گنتی مکمل ہو جاتی ہے، وہی 30 کی گنتی مکمل ہو جائے تو اس پر ایک طبیع، ایک گائے زکوٰۃ میں پیش کی جائے گی، وہ جس کی عمر 1 سال مکمل ہو کر کے دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، وہ پیش کی جائے گی۔ اور اگر وہی گائے 40 سے 50 پر 9 تک ہو جائیں، 40 سے 50 پر 9 تک ہو جائیں 59 تک، تو ایسی صورت میں اس پر ایک مسنہ دیا جائے گا، یعنی ایسی گائے جس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، 2 سال کی گائے زکوٰۃ میں پیش کی جائے گی۔ پھر 60 سے 60 پر 9 تک 2 طبیع دیے جائیں گے، 70 سے 70 پر 9 تک ایک طبیع اور ایک مسنہ دیا جائے گا، 80 سے 80 پر 9 تک 2 مسنّے دیے جائیں گے۔ بہرحال یہ اس کی اپنی تفصیل ہے۔ طبیع اور مسنہ 1 سال کی گائے، 2 سال کی گائے یہ پیش کی جائیں گی زکوٰۃ میں۔ یہ اس وقت ہوگا جب جانور 29 ہو چکے، 30 ہو چکے ہوں، 29 پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس 29 گائے ہوں، 1 سال گزر چکا ہو، خود سے چرنے والے گائے کیوں نہ ہو، ان پر کوئی زکوٰۃ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی نکالنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، جیسا کہ اس سے پہلے شیخ امین حفظہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جس کسی کے پاس 85 گرام سے کم سونا ہو اس پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی، اگر کوئی دینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ جہاں تک بکریوں کا مسئلہ ہے، دیکھیے جب تک 40 بکریاں نہیں ہو جاتی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ 30 پر 9 کسی کے پاس بکریاں ہوں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 40 ہو جائیں تو اس پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، 40 سے 120 تک، 40 سے 120 تک۔ پھر 121 اگر ہو جائیں تو اس پہ 2 بکریاں ہیں 200 تک۔ پھر 200 سے 1 بھی بڑھ جائے تو 390 پر 9 تک تقریباً 3 بکریاں ہوں گی۔ پھر اسی اعتبار سے ہر 100 پر 1 بکری کا اضافہ ہوتا جائے گا، ہر 100 بکری پر 1 بکری زکوٰۃ میں زائد پیش کی جائے گی۔ تو یہ بکریوں کی زکوٰۃ سے متعلق تفصیل ہے، اور جیسا میں نے کہا انہی تینوں کے تعلق سے نصوص وارد ہوتی ہیں کہ ان کی زکوٰۃیں دی جائیں گی۔ ان کے علاوہ جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ بعض علماء کا بعض جانوروں میں اختلاف ہے، جیسے گھوڑے کے تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی اور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ ان جانوروں کی کوئی تجارت کرتا ہو تو اموال تجارت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ رہا زکوٰۃ کے نصابوں سے متعلق کچھ تفصیل۔ اب جو بات مجھے آپ کے سامنے کرنی ہے وہ مصارف زکوٰۃ سے متعلق۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مصارف زکوٰۃ یا زکوٰۃ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بذات ہی اس زکوٰۃ کی تقسیم کی ذمہ داری خود لے لی اور اللہ نے اس کو بانٹ دیا ہے۔ جیسا کہ میراث کا مسئلہ لیں آپ،
میراث بھی اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اس میں انسانوں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انسان کے اپنے مجاہدات کی ضرورت نہیں ہے، میراث کی اپنی تفصیل ہے، اس کو اللہ نے بانٹ دیا اس کی اہمیت کی خاطر، اور اس کی لوگوں کے درمیان مال کو لے کر کے جو مسائل اور اختلافات ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں مال کو لے کر جو حرص اور بخل پایا جاتا ہے، ان تمام کی وجہ سے بھی غالباً اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم جیسے کر دی، ویسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم بھی کر دی ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات بھی بیان کر دی کہ کیسے زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے۔ اور مصارف زکوٰۃ کو آپ دیکھیں تو مصارف تقریباً 8 ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس آیت کو آپ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 مختلف مصارف ذکر کیے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کو صرف کرنا چاہیے، زکوٰۃ کو بانٹنا چاہیے۔ پہلے 4 مصارف ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حرف استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی اس کے لیے لام التملیک کا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حرف استعمال کیا وہ ہے فی، یعنی اس مصرف میں اس کو خرچ کیا جائے گا، اس مصرف میں اس کو خرچ کیا جائے گا، اور اس میں ان کا مالک بنایا جانا یا ان کا محتاج ہونا یا پھر اس قسم کی جو تفصیلات جو پہلے 4 میں آتی ہیں ان تمام میں آنا ضروری نہیں ہے۔ معزز حاضرین، انہی مصارف کے تعلق سے علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں امام ماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اموال و صدقات کو 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ احدہما من یدفع الیہ لحاجتہ الیہا، یعنی کچھ ایسی قسمیں ہیں جن کو زکوٰۃ ان کی ضرورت کی وجہ سے دی جاتی ہے، یعنی وہ محتاج ہے زکوٰۃ کے، وہ محتاج ہے زکوٰۃ کے، جیسے فقراء ہیں، مساکین ہیں، مکاتب ہیں، اور احد صنف الغارمین ہیں الذین استداروا فی مصالح انفسہم وبنوا السبیل، یعنی یہ محتاج ہیں، ان کے محتاج ہونے کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ لینے والوں کی ایک یہ قسم ہے، اور دوسری قسم من تدفع الیہ لحاجتنا الیہ، یعنی کچھ ایسے قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ہماری حاجت کے لیے، امت مسلمہ کی حاجت کے لیے، امت مسلمہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی تسہیلات کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَحَدُ صِنْفَ الْغَارِمِ، کہتے ہیں کہ والضرب الثاني من تدفع إليه لحاجتنا إليه وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وأحد صنف الغارمين وهم الذين استدانوا في إصلاح ذات البين والغزاة، اور کہتے ہیں فمن دفعت إليه لحاجته إليها لم يستحقها إلا مع الفقر ولم يجز أن تدفع إليه مع الغنى۔ جن لوگوں کی ضرورت زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ کے محتاج ہیں، جو مال کے محتاج ہیں، ان لوگوں کو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ فقیر اور محتاج نہ ہوں، جب تک وہ فقیر اور محتاج نہ ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وَمَن دُفِعَتْ إِلَيْهِ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ، جن مصارف پر زکوٰۃ ہماری حاجت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مسلم سوسائٹی کے لیے خرچ کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں جاز ان تدفع الیہ مع الغنى والفقر، چاہے وہ مالدار ہوں چاہے وہ فقیر ہوں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ امت مسلمہ کے مسائل حل ہو سکیں، امت مسلمہ کے مسائل حل ہو سکیں۔ تو معزز حاضرین، یہ عام طور پر زکوٰۃ کی 2 مصارف کی 2 مختلف قسمیں ہیں، اور جن مصارف پر مجھے بات کرنی ہے وہ 4 ہیں، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وفی الرقاب، سب سے پہلا جو مصرف ہے فی الرقاب، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، جیسے جانور سامان بکتا اور خریدا جاتا تھا ویسے لوگ بھی خریدے اور بکتے تھے، خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، مرد ہوں کہ عورتیں، اور اسلام آیا ان کو اس غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، اس غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اگرچہ کہ اسلام میں
غلامی سے متعلق کافی احکام پائے جاتے ہیں، کافی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔ یہ تمام تفصیلات اس ظلم کو ہٹانے کے لیے تھی جو ان غلاموں اور لونڈیوں پر عام طور پر کیا جاتا تھا، اس ظلم کو دور کرنے کے لیے جو عام طور پر ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، جانوروں سے سلوک کیا جاتا تھا، تو اس ظلم کو ہٹانے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیتے ہوئے اور ان کو آزادی کی طرف ابھارتے ہوئے کہ ان لوگوں کو آزاد کرنے پر کتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے، تو ان سے متعلق کافی تفصیلات قرآن حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں اس کو بھی رکھا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسلام غلامی کو پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ معزز حاضرین، ابھی آج کل تو غلامیوں کے تعلق سے تفصیلات یا پھر غلاموں کا وہ دور نہیں رہا، غلام لونڈیاں نہیں رہی، لیکن عام طور پر ایسے حالات پائے جاتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات بعض انسان اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں، اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کو ان کی آزادی دوبارہ دلانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے سے متعلق لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہو یا پھر اور دوسرے فقہی کمیٹیاں جو بنی ہیں ان کے فتوے ہوں، وہ اس بات پر ہیں کہ جس طریقے سے غلام کو اس کی غلامی سے نکال کر آزادی دلانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی جگہ قید و بند میں ہوں، چاہے کافروں کے پاس ہوں، اسلام دشمنوں کے پاس ہوں، یا مظلوم ہوں، مجبور ہوں، یا ان کو ظلماً قید کر لیا گیا ہو، یا پھر کسی ایسے ملک میں ہو جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہوں اور مختلف طریقوں سے ان کو پھنسا کر کے ان کو قید و بند کی سزائیں دی جاتی ہوں، تو ایسے لوگوں کو آزادی دوبارہ دلانے کے لیے، قید و بند سے آزاد کرنے کے لیے انشاءاللہ اگر یہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کے تعلق سے الحمدللہ علماء کرام کے بڑے تفصیلی فتاویٰ ہیں جو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ایسے لوگوں کو آزادی دلانے کی خاطر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر کے ان کو نکالا جائے۔ جیسے موسوعہ فقہیہ میں لکھتے ہیں کہ ان یفتدی بالزکاة اسیرا مسلما من اید المشرکین، وقد صرح الحنابلة وابن حبيب وابن عبد الحق من المالكية بجواز هذا النوع لأنه فك رقبة من الأسر فيدخل في الآية بل هو أولى من فك رقبة من بأيدينا۔ کہتے ہیں کہ جو غلام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، مسلمان ہے، آپ اسے کھلا پلا رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، اس کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ایسے کو آپ آزاد کرے جو دشمنوں کے چنگل میں ہے، دشمنوں کے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے لجنہ دائمہ میں کہتے ہیں والمراد بقوله تعالی وفي الرقاب عتق المسلم من مال الزكاة عبدا كان او امه ومن ذلك فك الاسارى ومساعدة المكاتبين، فك الاسارى ومساعدة المكاتبين۔ اور معزز حاضرین، اسی فی الرقاب میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے آگے بڑھ کے کسی غلام کو آزاد کریں، اور دوسری شکل یہ بھی ایک پائی جاتی تھی اس زمانے میں مکاتب کے نام پر کہ کوئی غلام اپنے آقا سے کانٹریکٹ کر لیتا کہ میں اتنے پیسے کما کر کے اتنی مدت میں دے دوں گا تو اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ایسے غلام کو جس نے اپنے آقا سے کوئی کانٹریکٹ کر لیا ہو اور اس کو پیسے ادا کرنے ہوں، کم پڑ رہے ہوں، یا اس کو آزادی چاہیے، تو زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے اس کی جو بقیہ رقم ہے یا جس پر اس نے کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اس کو ادا کر کے اس کو آزادی دلائی جا سکتی ہے۔ اس کا بھی ذکر علماء نے اس میں کیا ہے کہ غلاموں کو جو مکاتب ہوتے ہیں ان کے مکاتبے کے ذریعے ان کو آزاد کرانے کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انسان جا کر کے ایسے غلاموں کو آزادی کی خاطر زکوٰۃ کی رقم دے کر کے ان کو آزاد کرا دے۔ یہاں پر ایک بحث ہے، اس میں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قید میں ہے اور وہ قید کسی جرم کی بنیاد پر ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، کسی گناہ کی بنیاد پر ہے، اس نے گناہ کیا ہے،
تو ایسی جگہ بعض اوقات زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہ کر کے اس کو آزاد نہ کرانا بہتر ہے کہ کہیں معاشرے میں گناہ کی تعداد نہ بڑھنے لگے کہ چلو ہم گناہ کر لیں نعوذ باللہ، قید و بند میں چلے جائیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے آزادی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، آزادی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ تو اس قسم کے جو اس کے سلبیات ہیں، اس کے جو مائنس پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کی خاطر ایسے لوگ جو مجرم قسم کے لوگ ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، تو ان کے آزادی سے متعلق سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے، اور اگر خاص طور پر ان کی آزادی سے اگر گناہوں کو بڑھاوا مل سکتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو آزاد نہ کرنا، زکوٰۃ کے پیسے ان پر خرچ نہ کرنا، اسی پر علماء کا فتویٰ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ الغارمون کا، یعنی وہ لوگ جو قرض کے تحت قرض کے وزن میں دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں 3 قسمیں آتی ہیں۔ پہلی قسم غارموں کی وہ لوگ ان قرض داروں کی ہے جو اپنی ذات کے لیے قرض لے کر کے اتنے قرض میں ڈوب گئے ہیں، دب گئے ہیں کہ ان کے پاس اب قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رہی، قرض ادا نہیں کر سکتے، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا ہے۔ اور دوسری قسم وہ قرض دار جن لوگوں نے اپنی تجارتوں کے لیے قرض لیے ہیں، اپنی تجارتوں کے لیے قرض لیے ہیں، اور کسی ایسے بڑے خسارے کا شکار ہو گئے، کسی ایسے بڑے حادثے کا شکار ہو گئے، یا کسی آسمانی آفت کا شکار ہو گئے، یا پھر کسی ایسے جرم کا شکار ہو گئے کہ جن کی وجہ سے ان کی پوری تجارت ہی ٹھپ ہو گئی، یا ان کی طاقت سے بہت زیادہ ان کو نقصان ہو گیا۔ قرض لیا تھا تجارت کے لیے لیکن تجارت پوری ڈوب گئی مثال کے طور پر، یہ بھی اس میں آتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو علماء نے ذکر کی ہے وہ لوگ جو مسلمانوں کی مصلحتوں کی خاطر، لوگوں کے فائدے کی خاطر کوئی قرض لیتے ہیں۔ تحمل حمالہ جو آتا ہے حدیث میں، رجل تحمل حمالۃ، یعنی دو لوگوں کے آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے آپ گئے، آپ نے دونوں میں صلح کرائی، صلح کرانے کے دوران آپ کو دونوں کو کچھ لینے دینے کی ضرورت پڑی، دونوں کچھ دے کر کے صلح صفائی کرانی پڑی، اور وہ رقم کافی تھی، آپ نے کہا کہ ہاں میں اس کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، ہاں میں اس کی ذمہ داری لے کر کے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دوں گا۔ تو آپ نے جو ذمہ داری لے لی وہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہے، تو آپ کو وہاں پر چونکہ آپ ایک نیک مقصد سے آگے بڑھ کے آگے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو بھی غارم میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر غارمین میں ان 3 لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جو لوگ اپنی ذات کے لیے خرچ لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے قرض لیتے ہیں اور قرض میں ڈوب جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی قرض دار کو پیسہ دے دو، جا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ قرض میں ادا کر دے اور آزاد ہو جائے قرض سے، یا پھر نہیں تو آپ جا کر کے سیدھے وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا ہے، جس کو قرض واپس پہنچنا ہے، آپ اس کو وہاں جا کر کے اس کا قرض ادا کر دیں۔ اسی لیے یہ جو فرق کیا جاتا ہے للفقراء والمساکین اور فی الرقاب والغارمین، یہ فی اور لام کا جو فرق کیا جاتا ہے یہ ہے کہ غارمین کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس قرض دار کو مالک بنائیں، اس کا ضروری نہیں ہے، آپ جا کر کے سیدھے وہاں پر اس کا قرض ادا کر دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس قرض کے دباؤ سے نکل جائے، اس قرض کے دباؤ سے نکل جائے۔ تو جو آدمی اپنے لیے قرض لیا ہوا ہو اور قرض کے تحت ڈوبا ہوا ہو، دبا ہوا ہو، تو ایسے آدمی کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی تجارت کی خاطر قرض لیے ہوں، تجارت شروع کیے ہوں اور کوئی کوتاہی انہوں نے نہیں کی، کوئی کوتاہی تجارت میں نہیں کی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بڑے بڑے قرض لے لیتے، تجارتیں شروع کرتے، کوئی کیئر نہیں کرتے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بینکوں سے بڑے بڑے قرض لے لیے اور ملک بدر ہو کے چلے گئے، در بدر ہو کے چلے گئے، دیوالیہ لگا لیا، اپنے پاپر ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایسے لوگ نہیں، ایماندار لوگ، ایمان والے، تقوی والے، جو تجارت کی خاطر آگے بڑھے ہوں، قرض ان کو لینا پڑا ہو، ادائیگی کی نیت سے قرض انہوں نے لیا ہو، تجارت شروع کی ہو، لیکن کسی وجہ سے مقدر میں یہ تھا کہ اس کا نقصان لکھا تھا، نقصان ہو گیا اس کا، اب وہ اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر پا رہا ہے، بڑے پریشان حال ہے، تو ایسے لوگوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ اسلام تجارت پہ ابھارتا ہے لوگوں کو، اسلام تجارت پہ ابھارتا ہے لوگوں کو کہ تجارتیں کرو، مال کو جمع کر کے نہ بیٹھو،
اور اسلام اس بات سے منع کرتا ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، محنت مزدوری نہ کرے، بیٹھ کے کھائے۔ بطالت اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، بیکاری اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر ایسے تاجروں کو جو تجارت میں جا کر کے کچھ نقصان اٹھا لیے ہوں، ان کی طاقت سے زیادہ نقصان ہو، تو ان کو زکوٰۃ دینے کی ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گویا اسلام دوسروں کو ابھارتا ہے کہ آپ بھی میدان میں اتر کے آؤ، آپ بھی میدان میں چلو، تجارتیں کرو، کیونکہ تجارتیں بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ تجارتوں میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، تو تجارتیں مسلم معاشرے کو اوپر اٹھاتی ہیں، اونچا کرتی ہیں، ان کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو ایسے تاجر حضرات جنہوں نے پوری ایمانداری سے قرض لیا ہو، قرض لے کر کے ایمانداری سے بزنس شروع کیا ہو، کوئی کوتاہی نہ کی ہو، کوئی کسی قسم کی اونچ نیچ نہ کی ہو، نیتوں کو اللہ بہتر جانے، لیکن ظاہری طور پر کوئی کھوٹ نظر نہ آتا ہو، تو ایسے حالت میں ان کے نقصان کے پالینے پر، ان کے نقصان کے اٹھانے پر، ان کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے، کمی کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے ان کو دیے جا سکتے ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو لوگوں کا مال لے کر کے ہڑپ کر جاتے ہیں، تجارتوں کے لیے لیتے لیکن کوئی کیئر نہیں کرتے مال کا، ان کو کوئی کیئر نہیں ہوتا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا ان لوگوں کا، تو ایسے لوگوں کو مال دے کر کے اس زکوٰۃ کے مال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری جو قسم میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے، کسی دوسرے کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لے، تو ایسے لوگوں کو بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کا مال دے کر کے جو بوجھ ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے اس بوجھ کو کم کیا جا سکتا ہے، تاکہ امت مسلمہ میں اختلافات کم ہوں، امت مسلمہ ترقی کرے، اور ایسے خیر کا جذبہ رکھنے والے لوگ آگے بڑھ کے آئیں، اور جہاں تک ہو سکے اختلافات کو کم کیا جا سکے۔ تو اس طریقے سے یہ غارمین کا یہ جو مد ہے، یہاں پر غارمین کو زکوٰۃ دے کر کے ان کو قرض کے بوجھ سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ تجارتوں کے مسائل ہوں یا پھر اصلاح معاشرہ میں جو آگے بڑھ کے آئے ہوں، اگر وہ خاص طور پر تجارتوں میں حرام تجارتوں کی کاروبار کرنے والے کوئی لوگ ہوں، جیسے کوئی نعوذ باللہ شراب کے کاروبار میں پیسہ لگا دیا، کوئی اور کہیں پہ لگا دیا، یا پھر وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر کسی قسم کا نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو ویسے لوگوں کو علماء نے یہاں پر احتیاطاً کہا ہے کہ ان کی مدد نہیں کی جانی چاہیے، تاکہ سودی کاروبار کو بڑھاوا نہ ملے، حرام کاروباروں کو بڑھاوا نہ ملے۔ اس کی خاطر ان لوگوں کے تعاون کو روکا جا سکتا ہے، ان لوگوں کے تعاون کو روکا جانا زیادہ بہتر ہے۔ تیسرا جو مد ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یہ بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس پر تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر پاؤں گا۔ مختصر یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن مجید میں مختلف انداز سے آیا ہوا ہے۔ جیسے ایک آیت ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ ہجرت کے تعلق سے ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ جہاد کے تعلق سے ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قتال کے تعلق سے ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ سفر کے تعلق سے ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا إِلَى آخر الآیات۔ یہ مختلف جگہ پر فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن عام طور پر جس کو علماء کرام نے شروع زمانے سے لے کر کے آج تک جس کو فی سبیل اللہ میں شمار کیا ہے، خاص طور پر مصارف زکوٰۃ میں، وہ ہے جہاد کا مسئلہ، وہ ہے جہاد کا مسئلہ۔ جہاد کے مسئلے کو فی سبیل اللہ میں شمار کر کے ان لوگوں نے باقاعدہ ایک مد اس آیت کو دلیل بنا کر کے بنایا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اور اس کے جتنے لوازمات ہیں، اس کی سواریاں ہوں، اس کے ہتھیار ہوں، اس کے راستے کے مسائل ہوں، یا پھر جنگی لباس ہوں، یا جنگی ساز و سامان ہوں، یا پھر مختلف قسم کی جگہ جگہ کچھ مرکز بنائے رکھنے ہوں، غرض یہ کہ جہاد کو لے کر کے اس سے متعلق جتنے مصارف ہو سکتے ہیں، جتنے خرچے ہو سکتے ہیں، ان تمام کو فی سبیل اللہ میں شمار کر، اور میں نے یہی کہا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ فی سبیل اللہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مصارف میں سے ایک مصرف ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے، اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اسلامی جتنے مسلمان ہیں مسلمانوں کی جان و مالوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ تمام کا تمام فی سبیل اللہ میں آتا ہے، اور جہاں جو خرچ کیا جاتا ہے ان تمام کو لا کر کے فی سبیل اللہ میں
شمار کر کے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف بنا کر کے زکوٰۃ کا ایک حصہ اس پہ لگانے کی علماء کرام نے بڑی تفصیلی بات چیت کی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ایک اور مد ہے جس کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا گیا ہے، وہ ہے حج فی سبیل اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آدمی پہنچے، وہ کہنے لگے کہ میرا فلاں جہاد میں نام لکھا گیا ہے اور میں نے ایک اونٹ اپنے جہاد کے لیے خاص کیا تھا اور میری بیوی اس پہ سوار ہو کر کے حج کو جانا چاہ رہی ہے اور اس کے ساتھ محرم کی ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اس کو لے کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے علماء نے یہی کہا ہے کہ حج اور عمرہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہیں۔ وقت ضرورت، حالات کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے، مصلحتوں کے اعتبار سے اگر کسی کو اللہ کے راستے میں حج کے لیے بھیجا جائے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو اس کی بھی علماء کرام نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف علماء کرام نے فی سبیل اللہ میں اس کو داخل کیا ہے کہ طلب علم جو کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بندہ علم طلب کرنے کے لیے نکلے، طالب علم ہو، تو اس طلب علم میں خرچ کیا جائے اور ان کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جائے۔ اس کے تعلق سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، اور ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اما الجهاد في سبيل الله فنعم هو اشرف الاعمال بل هو ذروة سنام الاسلام ولا شك في فضله لكن العلم له شأن كبير في الاسلام فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا اشكال فيه اور لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے هل يجوز صرف الزكاة لطلبة العلم الذين هم في حاجة ماسة فأجابت نعم يجوز اعطاؤهم منها لحاجتهم إليها۔ اسی طریقے سے موسوعہ فقہیہ میں ہے اتفق الفقهاء على جواز اعطاء الزكاة لطالب العلم وقد صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة وهو ما يفهم من مذهب المالكية وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب۔ وسئل ابن تيمية عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها فقال يجوز أخذه من الزكاة ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها۔ یعنی مختلف جو عربی عبارتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سب یہی بتاتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک بہت بڑا نیک عمل ہے بلا شبہ، لیکن طلب علم بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں طلب علم بھی ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں طلب علم بھی داخل ہو جاتا ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے موسوعہ فقہیہ میں لکھا ہے کہ طالب علم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے، سوا شافعیہ ہوں کہ حنفیہ ہوں کہ حنابلہ ہوں وغیرہ۔ اور ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی طالب علم کچھ کتابوں کا محتاج ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، تو کیا اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کتابیں خرید کے دی جا سکتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طالب علم کی دینی اور دنیوی مصلحت میں کچھ کتابیں ہوں اور اس کو خریدنے کی طاقت اس کے پاس نہ ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ فی سبیل اللہ کا مسئلہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ کئی علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں صرف جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بعض علماء اس میں حج کو داخل کر دیتے ہیں، اور کئی معاصر علماء اس میں طلب علم کو بھی داخل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر طالب علم محتاج ہے، فقیر ہے، تو اس کے فقیر ہونے کے ناطے وہ اس مد میں داخل ہو سکتا ہے، لفقرہ و مسکنتہ۔ من حیث فی سبیل اللہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بڑی صراحت ہے، اور موسوعہ فقہیہ ہے، لجنہ دائمہ وغیرہ کے فتاوی اس بات پر ہیں کہ فی سبیل اللہ میں طلاب علم کو داخل کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہیں پر ایک رائے یہ بھی اس کو میں ذکر کر دوں، کہتے ہیں وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ
فلا يصح بناء المدارس لأبنائهم من مصرف في سبيل الله لأن المطلوب من المسلم أن يجاهد بنفسه وماله لتعلم دينه ولتعليمه أبنائه ومن الذين آمنوا ومن يلزمه. کہتے ہیں کہ جہاں تک مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے تو کہتے ہیں کہ مدرسے بنانا وغیرہ یہ ایک رائے ہے. اکثر رائے یہ ہے کہ طلب علم میں خرچ کیا جا سکتا ہے، طلاب علم پہ خرچ کیا جا سکتا ہے. ایک اور رائے یہ ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. علم حاصل کریں گے اس میں ان لوگوں کو اپنا مال لگانا چاہیے، اپنی جان لگانی چاہیے، اپنی محنتیں لگانی چاہیے، یہ سب کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ وبالنسبة للمسلمين فلا يصح بناء المدارس لأبنائهم من مصرف في سبيل الله لأن المطلوب من المسلم أن يجاهد بنفسه وماله لتعلم دينه ولتعليمه أبنائه ومن يلزمه ويساهم بنفسه وماله في نشر الدين لا أن يكون متلقيا للزكاة. کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ ایک رائے ہے. اس کے بعد جو آخری مطلب جاتا ہے ابن السبیل کا. ابن السبیل یعنی مسافر لوگ، یعنی کوئی بندہ کسی سفر پہ نکلے، سفر پہ نکلنے کے بعد اس کی اگر پاکٹ مار لی جائے یا راہ بھٹک جائے یا کچھ بھی ہو جائے جس کی وجہ سے محتاج ہو جائے، ہاتھ میں اس کے لکوڈ کیش نہ ہو، اس کے ہاتھ میں لکوڈ کیش نہ ہو اور کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے پیسہ منگا سکے یا کوئی اور انتظام کر سکے، ایسے مجبور لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے اس آدمی کے اپنے اعتبار سے، اس آدمی کے اپنے سفر کی سہولتوں کے اعتبار سے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اچھے رہن سہن والا آدمی اگر راستے میں کہیں اپنے پیسے کھو جائے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو کیا اس کو اچھی ٹکٹ، کلاسز ہوتے ہیں ٹکٹس کے بھی، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس وغیرہ، تو چونکہ وہ اچھے لوگوں میں سے ہے، ایلائٹ پیپل میں سے، تو کیا اسے اچھی ٹکٹ دی جا سکتی ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہاں اس کی اپنی حالت کے اعتبار سے اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بہرحال ابن السبیل مسافر جو راہ چلتے چلتے مالدار بھی کیوں نہ ہو اگر وہ محتاج ہو جائے پیسوں کا تو ایسی صورت میں اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے پیسے اس پر لگائے جا سکتے ہیں. اب اس کو اگر دیکھیں گے تو خاص طور پر آج جو ظلم ہو رہا ہے، جیسے برما میں ہوا تھا یا فلسطین میں ہوا یا کئی جگہ ہوا، مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، ملک سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. نہ وہ گھر کے رہتے، نہ وہ دار کے رہتے، نہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگ بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر اس مد سے زیادہ خرچ کیا جا سکے. لکھتے ہیں یہاں پر کہ ومن التطبیقات الحدیثة في مصرف ابن السبیل ما يخص اللاجئین المفتہدین ممن اضطروا الى مغادرة اوطانهم واموالهم. نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنا مال ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی ابن السبیل کے ناطے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر ان کا اپنا پیسہ موجود ہے، وہ پیسہ کہیں سے نکلوا سکتے ہیں، تو پیسہ نکلوانے کے لیے جو خرچ لگتا ہے، پیسہ نکلوانے کے لیے جو اس پہ تکلیفیں آتے ہیں، وہ بھی ابن السبیل کے ناطے ان پر خرچ کیے جا سکتے ہیں. اور اگر وہ پیسہ نہیں نکلوا سکتے تو ان کی سہولتوں کی خاطر جتنا پیسہ ان کو ضرورت ہو سکتی ہے ابن السبیل کے ناطے ان کو دیا جا سکتا ہے. تو معزز حاضرین، یہ میں نے کوشش کی کہ ان 4 مدود کو آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ جو کہ اسلامی ارکان میں بڑا ہی اہم رکن ہے، اس کو کما حقہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کی، اور خاص طور پر جو مصارف کا مسئلہ ہے جس کی تقسیم اللہ نے خود کر دی ہے، اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حقوق کو اور ان حقداروں کے حقوق کو ان تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے. اخیر میں تمام ذمہ داران کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ان تمام کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.